بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى سورہ بقرہ آیت نمبر 178 ہے۔ ابواب البر باب نمبر 3 ہے۔ نیکیوں کا بیان ہو رہا ہے۔ نیکیوں کے بیان میں کچھ انتظامی معاملات ہیں۔ انتظامی معاملات 3 قسم کے بیان کی گئی۔ یہ پہلا انتظامی امر ہے، پہلا انتظامی معاملہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرض ہوا تم پر قصاص میں، یعنی برابری کرنا مقتولین کے بارے میں، مقتول کے بارے میں برابری کرنا ضروری ہے۔ الحر، اگر آزاد نے کسی کو قتل کیا ہے تو بالحری، آزاد کے مقابلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آزاد کے مقابلے میں غلام کو قتل کر دیا جائے۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے عوض غلام کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ غلام کے عوض آزاد کو یا آزاد کے عوض غلام کو۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے عوض عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ قاتل عورت ہے تو عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کے بدلے کسی مرد کو قتل کر دیا جائے، اس کے شوہر کو قتل کر دیا جائے۔ فمن عفی له من اخیہ، پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے قصاص میں، شیئن کچھ بھی، تو فتن بالمعروف، تو مطالبہ کرنا ہے پسندیدہ طریقہ۔ فتباعن، تو پھر پسندیدہ طریق کا مطالبہ کرنا ہے، تو فتباعن مطالبہ کرنا ہے، بالمعروف فریضہ وراثت کا، یعنی اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اب سامنے والا اگر چھوڑ رہا ہے تو اب اس کو کچھ نہ کچھ اس کو دینا چاہیے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور پہنچا دینا ہے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ اگر اس نے قتل کو معاف کر دیا ہے اور دیت کو قبول کر لیا ہے تو اب وہ جو ہے دیت قبول وصول کرنے میں اس کو تنگ کیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ قانون دیت میں یہ جو تخفیف ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ ورحمت، اور یہ شاہانہ رحم بھی ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اور جو شخص اللہ کے فیصلے سے زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اور بقا ہے اے عقل والو۔ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم پرہیز رکھو گے، امید ہے کہ تم ان چیزوں سے بچو گے۔ قصاص کے اندر زندگی ہے، اگر قصاص کے نہیں لیا جائے گا تو نسلیں در نسلیں اس کو بھگتیں گی۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، ابواب البر نمبر 4، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو وصیت کا حکم ہو۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، ان ترک خیرا الوصیہ، کہ چھوڑے کچھ مال کی وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، انصاف کے ساتھ یہ کرے۔ حقا المتقین، یہ متقین کے ذمہ لازم ہے۔ پہلے وصیت کرنا لازم ہوا کرتا تھا، یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا مگر تلاوت اس کی جاری رہی۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، کسی نے کوئی وصیت کی اور کسی نے اس کی اس وصیت کو بدل دیا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کو تبدیل کیا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، ہاں کوئی شخص ہے، فمن خاف من موص، کہ جو شخص اندیشہ کرے وصیت کرنے والے سے، جنفن و اسمن، یہ بلا قصد طرفداری کا، او اثمن، یہ کسی گناہ کا، تو فاصلح بینہم، تو پھر صلح کرا دے ان دونوں کے درمیان، فلا اثم علیہ، ایسے صورت میں کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ 4 حکم مکمل ہوئے، 5واں حکم روزے کا ہے، تفصیلی حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے۔
کما کتب علی الذین من قبلکم، بے سے فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایام معدودات، روزے تو چند گنتی کے دنوں کے ہیں، ایسا نہیں کہ پورے سال کے ہیں، فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ، تو گنتی کر لے، یعنی قضا کر لے، من ایام اخر، دوسرے دنوں کے اندر، وعلی الذین یطیقونہ، اور دوسرے لوگوں سے جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں، فدیتن، وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو فدیتن، تو ان کے ذمہ ہے فدیہ، طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کی، ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے۔ یہ پہلے حکم تھا جو کہ منسوخ ہو گیا۔ فمن تطوع خیر فہو خیر لہ، فمن تطوع، جو شخص خوشی سے نیکی کرے، فہو خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی خوشی سے روزہ رکھے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن جو روزہ رکھے وہ زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور دلائل ہیں واضح، والفرقان، اور باطل کو فرق کرنے والی چیز ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص پائے رمضان کا مہینہ، فلیصم، تو وہ ضرور روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا علی سفر، اور جو شخص بیمار ہو یا پھر سفر پر ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں گنتی کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ چاہتے ہیں تمہارے لیے آسانی، ولا یرید بکم العسر، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے اوپر مشکل اور دشواری نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم پورا کرو گنتے کن دنوں کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی تکبیرات بیان کو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے تم کو ہدایت دی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم احسان مانو۔ میں ایک اور جملہ مترجم آ رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، فَإِنِّي، کہ میں کہاں ہوں، قریب ہوں یا دور ہوں، تو آپ کہیے فَإِنِّي قریب، اسے کہیے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، جب کوئی دعوت دیتا ہے بلانے والا تو میں اس کے جواب دیتا ہوں، اذا دعان، جب وہ پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہٰذا تم کہا مانو، تم کو چاہیے کہ کہا مانو، لی میرا، ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر ایمان رکھو، لعلہم لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست پر قائم رہیں، راہ راست پر قائم رہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس حکم کی تکمیل ہے روزے کے حوالے سے، اور یہ چھٹا واو البر کہیں گے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، روزے کے اندر 24 گھنٹے کی ممانعت تھی، لیکن اب تم کو اجازت ہے کہ رات کے وقت رفث کر سکتے ہو، بیوی کے پاس جا سکتے ہو، بیوی سے مشغول ہو سکتے ہو، الی نسائکم، بیویوں کے پاس، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیونکہ وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم، علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انکم کہ تم لوگ کنتم تختانون انفسکم، خیانت کرو گے اپنے آپ سے، فتاب علیکم، پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفی عنکم، اور تم کو معاف کر دیا، فالآن باشروہن، اب تم ان سے صحبت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، رکھا ہے، اس کو طلب کرو، یعنی اولاد کو طلب کرو۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح نہ ہو جائے سفید دھاگا، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے، من الفجر، فجر کے وقت سے، ٹھیک ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر کے وقت سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، یعنی رات کے آنے سے پہلے روزہ مکمل کر لو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ولا تباشروہن وانتم عاکفون، ولا تباشرون، ان سے مباشرت نہ کرو، یعنی صحبت نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، جس وقت تم مسجد میں اعتکاف کیے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، فلا تقربوا، اس کے قریب بھی مت آنا، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، کذالک یریہم اللہ،
कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाते हैं अपनी आयत को, निशानियों को लिन्नास लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो लोग इसकी खिलाफ वर्जी से बचें। ये 6 अब्वाबुल बिर हो गए। 7वां अब्वाबुल बिर ये है वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ना खाओ एक दूसरे के माल को आपस में नाजायज़ तौर पे, वतुदलू बिहा इलल हुकाम, और फिर ऐसा ना हो कि तुम उनकी उनकी बातों को ना पहुँचाओ इलल हुकाम, हुकाम की तरफ, कि वो फलां जगह पर कमज़ोर हैं, फलां जगह पर ये करते हैं, तो तुदलू बिहा हुकाम यानी वला तुदलू बिहा इलल हुकाम, कि हुकाम तक उनकी बात ना पहुँचाओ, लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास, अ, 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 ताकि ताकि खा जाओ ताकि खा जाओ एक हिस्सा उन लोगों के माल का, बिल इसमी नाजायज़ तरीके से, व अंतुम तालमू, और तुम जानते भी हो कि तुम गलत कर रहे हो। तो ये अब्वाबुल बिर का 7वां नंबर मुकम्मल हुआ। आगे यसअलूनका अनिल अहिल्ला से 8वें नंबर का बयान है, 9वें नंबर का जिहाद से जोड़ है, इन दोनों का आपस में एक जोड़ है, इंशाल्लाह ज़िक्र करूँगा। अल्लाह समझने की तौफ़ीक